بٹی صاحب، تحریک انصاف لیڈ جو پرویز الہی صاحب گورنمنٹ ہے، انہوں نے دیا احمد نواز سکھیرا صاحب کا نام، ناصر کھوسا صاحب کا نام اور نصیر خان صاحب کا نام. نصیر خان صاحب سابق وزیر ہیں کاف لیگ کے، سو یہ نام ڈاجی تھا، لیکن سکھیرا صاحب کا اور کھوسا صاحب کے نام پہ تو تعریفیں بھی کی مسلم لیگ نون کی طرف سے سب نے. خواجہ صاحب نے کہا، باقیوں نے کہا کہ یہ اچھے ہیں، اور اب بھی گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ بن جائیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں کیوں ذلیل ہوں اس سسٹم میں آ کے، یا آئی ایم شیور یہی سوچ ہوگی ان کی. لیکن جو نام پی ڈی ایم کی طرف سے آئے ہیں، محسن نقوی، جو آپ کو یاد ہوگا جب ایم کیو ایم کے پاس گئے تھے یہ سب پارلیمنٹ لاجز میں جب توڑنی تھی، تو محسن نقوی صاحب اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ تھے. آہد چیمہ صاحب کو کوئی نہیں جانتا، کون نہیں جانتا کہ ان کا کنیکشن کیا ہے. یہ نہیں چاہتے کہ کوئی صاف ستھرا آدمی کوئی الیکشن کمیشن میں جائے، کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آئے، ہمارا ہی آدمی آنا چاہیے. پھر کہتے ہیں جی جمہوریت کا ترقی نہیں کرتی. وہ اچھے نام بھی ہوں گے جس میں سب کا اتفاق ہو جائے گا. دو پولیٹیکل پارٹیز کا ایک اچھے نام پہ اتفاق نہیں کر سکتی یہاں پہ. کاشف صاحب، یہی جمہوریت سے مسخ شدہ لاش کی بدبو آ رہی ہے جو طریقہ ہے. ابھی جو آپ نے فرمایا، اس سے پہلے میں پچھلی بار آؤں گا. دیکھیں، ماضی میں 2 حکومتیں پیپلز پارٹی کی توڑی گئی کرپشن کے الزامات لگا کے، 2 دفعہ نون لیگ کی توڑی گئی. آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی حکومت نے 2 صوبوں کی اپنی حکومت نہیں چھوڑی. آج تک ہسٹری میں نے کہا نون لیگ کی پیپلز پارٹی 2 دفعہ توڑی گئی، لوگ مٹھائیاں بانٹتے رہے. پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے. اب خدا کے لیے 70 اور 80 کی دہائی سے نکل آئے. یہ 2023 آ چکا ہے، 2023 آ چکا ہے. اس وقت عوام میں اتنا شعور نہیں تھا، کیونکہ ابھی غنودگی میں شعور پایا ہے. جس قدر آپ صحافت کو یہ گالی نکال رہے ہیں، سیاست کو بدبو زدہ کر رہے ہیں، مسخ شدہ لاش سے زیادہ بدبو نکل رہی ہے. کچھ تو شرم کر لیں یار. ہماری نئی جنریشن ہے نا. سیاستدان لیڈر میرے بھی ہیں، وزیر اعظم نواز شریف ہو، میں ووٹ دوں نہ دوں، وزیر اعظم میرا ہے، آپ کا بھی ہے. یہ روایات بہت غلیظ کر رہے ہیں کہ یار پہلی دفعہ کسی نے استعفوں سے ریزائن دیے، آپ اس میں کہتے تھے نہیں دے گا، یہ کرے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے اسمبلی توڑ دی. اگر بھائی یہ استعفے ایکسپٹ کرنا آپ کا حق ہے، اپریل کو کیوں نہیں کیے؟ اپریل کو کیے تو پھر 10 کیوں کیے؟ اب 35 کیوں کیے؟ پورے کیوں نہیں کیے؟ یہ وہ اسمبلی میں عمران ہاں اسمبلی کا سیشن چلانے نہیں جا رہا. اس کی ریزن تھی کہ عدم اعتماد لائے گا، کہ اس کے پاس اعتماد کا ووٹ لینا تھا، اعتماد کا ووٹ لینا تھا. میرا بھی خیال ہے اعتماد لے کر نہیں، اعتماد کا ووٹ معافی چاہتا ہوں. 5 پنجاب سے، 4 کے پی کے سے نون لیگ کو چھوڑ چکے ہیں. ابھی آج اس وقت تک، کل ریٹرن ہو جائے مجھے. اب دوسری بات دیکھیں، آپ نے اور میں نے ہمیشہ سیاست دیکھی. آپ اصولوں کی بات کرتے ہیں، آپ تھوڑا سا ادب احترام سے، اگر کوئی بے اصولی کر رہا ہے وہ عمران، ہمیں اسے اچھا نہیں کہنا چاہیے. ہمیشہ نگران حکومت نان کنٹروورسی لوگ لائے جاتے ہیں، کریکٹر وائز بہت زیادہ صاف ستھرے ہوں، سیاسی وابستگی کس سے نہ ہو. کیونکہ ان کی حکمران کے دوران 22 کروڑ نے اپنے عوام کو ایک ووٹ کی پرچی سے اپنا لیڈر منتخب کرنا ہے. اگر وہی متنازع ہوں گے جن پر انگلیاں اٹھائی جائیں گی، حکومت بھی اٹھائے اور اپوزیشن بھی اٹھائے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے بد نیتی ہے. پی ڈی ایم میچ ہار گئی ہے، گراؤنڈ میں جان کے پھانی پھینک رہی ہے، کرسیاں اٹھا کے بھاگ رہی ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن کے سموتھ راستے پر نہ جایا جا سکے. یہ 2 نام دینے کا مقصد یہ ہے. یہ مجھے بھی پتا ہے، تسلیم نہیں وہ کریں گے. یہ ارشاد بھٹی صاحب کو بھی پتا ہے، امر جان آپ کو بھی. اس کا کیا مقصد ہے؟ صرف لڑائی ڈالنا. نہیں، لڑائی نہیں ڈالنا بھٹی صاحب، نہیں، اس کو ایک اور طریقے سے دیکھیں. میں ذرا یہی بات کہ آپ کہہ رہے لڑائی ڈالنا، لڑائی نہیں. سب نام آتے ہیں لوگ اپنے قریبی لوگوں کے. حسن بون صاحب کا بھی نام دے دیا انہوں نے، جن کے بارے میں خود وکلا کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ممبر کے طور پر ایز چیئرمین صدر سپریم کورٹ بار کے طور پہ کام کرتے رہے. اصل مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایسے نام دو جس پر اتفاقی نہ ہو. اب اگر اتفاق نہیں ہوگا تو کون؟ یہی کہہ رہا ہوں، رفڑ ڈالنا. لیکن اگلی گل سنو سر، اگلی گل سنو بھٹی صاحب. اگر اتفاق میں دے دینا، الیکشن کمیشن دہانی کراتی ہے والا بندہ تہاڈا وزیر اعلی ہوئے گا، اگلی گل میں دے دینا. اگریڈ دے یو گو. اب ہوگا یہ کہ ایسے نام دے دو جس پہ بحث آگے ہی نہ چلے عامر ضیاء صاحب، اور الیکشن کمیشن پھر دوبارہ سپاٹ لائٹ میں آئے گا. وہ ایک نام دیں گے اور اس نام پر کوئی ایک خوش ہوگا. آئی ہوپ کہ وہ ایسا نام لے کر آئیں جس پہ سارے خوش ہو کہ ہاں یہ بندہ قابل قبول ہے. لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ وہ اس فیز میں یہ جو
دونوں کا لیڈر آف دی اپوزیشن اور حکومت کا جو مشاورت کا فیز ہے اس پر یقین نہیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسے نام دو جو ریجیکٹ ہو جائیں گے, ہم ان کے کر دیں وہ ہمارے کر دیں. لیٹ الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کہ ہمارا کیئر ٹیکر کون ہوگا, اور اسے ایک اور نیا شور پڑے گا پنجاب میں. جی بالکل یہی بات ہے کہ جو بدنیتی آپ کی بالکل ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نان کنٹروورشل غیر متنازع نام لانے چاہیے تھے تو تاکہ کہیں سے چیزیں جو ہیں وہ سنبھلنے لگیں اور چیزیں جو ہیں مطلب ہے کہ کہتے ہیں نا کہ پٹری پر آئیں. لیکن جو ہماری روایتی سیاستدان ہیں, جو روایتی دو بڑی پارٹیاں ہیں ہماری ٹریڈیشنل, پاکستان پیپلز پارٹی, نون لیگ, یہ مجھے نہیں لگتا وہ میں سندھ کے بھی انتخابات کی اگر آپ مثال لیں وہاں پر ایک سیدھا کام کرنا تھا وہ سیدھے طریقے سے نہیں ہوا اور آپ نے دیکھا ڈیلیمیٹیشن میں انہوں نے گڑبڑ کی, انہوں نے مطلب ڈی ایم سیز کو ملا دیا. مجھے ایم کے مالک صاحب نے بتایا, کہتے ہیں ڈیلیمیٹیشنز پر بات ہوئی پیپلز پارٹی سے, انہوں نے کہا ہاں جی آپ سے مخالفت تھی, پھر ہم نے تو یہ کام کرنا تھا نا, پھر ہم نے ڈیلیمیٹیشنز اپنے حساب سے کی, اپنا فائدہ دے. یہ آپ جمہوریت یہ ہاں, لیکن اس میں یہ ہوا نا کہ کراچی کے لوگوں کو آپ نے کم گنا. آپ نے یہ کیا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جہاں پر مطلب آبادی پرانے سینسس میں 1998 میں کچھ اور ہوا کرتی تھی اور بڑھ کر وہ 29 لاکھ ہو گئی, اس میں آپ نے سیٹیں کم کر دی. تو بہت سارا مطلب ہے کہ یہ جو ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ جی 50 سے 70 سیٹیں جو ہیں یوسیز جو ہیں آپ نے کم کر کے دکھائیں, تو یہ بدنیتی ہوئی کہ ٹھیک ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے 93 نشستیں جیت لیں لیکن انہوں نے مین اسٹریم کراچی کو پھر کھو دیا. تو ایک ہوتا ہے کہ بھئی صحیح طریقے سے آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوری طریقے سے کریں. یہاں پر بھی جس طرح سے لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا, آپ کو کس نے کہا جمہوریت کی بات کرنے کا مطلب ہے کہ جمہوریت لانی بھی ہے یار, بڑے افسوس کی بات ہے. جمہوریت ہے کہاں, ہم تو جمہوریت نعرے کی حد تک رکھے. اس ملک میں سب جمہوریت کو, ہم تو فیس ویلیو پہ, اس ملک میں سب جمہوریت کو کرسی کی لڑائی کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا عامر بھائی, کس کے فیس پہ جمہوریت لکھا ہوا ہے, کس کے فیس پہ؟ میں یہ سر مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, مجھے بریک لینے کا جا رہا ہے, بریک لینے کا, بھٹی کے علاوہ آپ بریک لیتے نا, بریک بعد آپ